मैं बरामदे के कोने में कुर्सी पे बैठा था और सामने दीवार पे लगी कील को घूर रहा था जिससे मेरी पैंट लटक रही थी। अब्बा चारपाई पे बैठे थे। वो खाली नज़रों से सामने खुले सहन को देख रहे थे। उनके माथे की लकीरें गहरी हो चुकी थीं और मुझे ऐसा लग रहा था कि उन लकीरों में मेरी नाकामी की पूरी तारीख लिखी हुई है। अम्मी चूल्हे के पास बैठी थी मगर उनका ध्यान रोटियों पे नहीं था। वो बार बार अपने दुपट्टे के पल्लू से अपनी आंखों के कोने साफ कर रही थी। घर में पंखे की आवाज़ गूंज रही थी और बाहर गली में किसी के दरवाजे पर दस्तक देने की आवाज़ आई तो मुझे लगा शायद मेरे लिए कोई खुशखबरी है, लेकिन वो आवाज़ किसी और के लिए थी। मैंने अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाया और मुट्ठी बंद कर ली। मेरी सांसें भारी हो रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि घर की दीवारें मुझ पर सिकुड़ती जा रही हैं। मैंने उठ के एक गिलास पानी पिया लेकिन वो पानी मेरे गले से नीचे नहीं उतर रहा था। मैंने अम्मी को देखा तो उन्होंने अपनी नज़रें मुझसे चुरा लीं, जैसे वो मुझसे बात करके अपनी तकलीफ़ में इजाफ़ा नहीं करना चाहती थीं। मैं खामोशी से वापस अपनी जगह पे बैठ गया और वक्त गुजरने का इंतज़ार करने लगा। दोपहर के खाने के बाद मैंने अलमारी से अपनी वो फ़ाइल निकाली जिसमें मेरी डिग्रियाँ और एप्लीकेशंस थी। मैंने आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल संवारे। मेरी कमीज़ पे इस्त्री की ज़रूरत थी मगर मैंने उसे हाथ से ही झाड़ के सीधा कर लिया। मेरे जूतों पे मिट्टी पड़ी थी, मैंने उन्हें भी साफ़ किया। मैंने आईने में अपने चेहरे को देखा। मेरी आँखों के नीचे हल्के पड़ चुके थे जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि मैं कितनी रातों से ठीक से सोया नहीं हूँ। मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि आज का दिन अच्छा होगा। मैंने घर के बाहर कदम रखा तो सूरज की तपती हुई किरणें बराह रास्त मेरे चेहरे पे पड़ी। मैंने अपना बैग कंधे पर लटकाया और चलना शुरू किया। रास्ते में मुझे अपने पड़ोसी मिले जिन्होंने मुझसे पूछा कि नौकरी का क्या बना। मैंने सिर्फ सर हिलाया और कोई जवाब नहीं दिया। मेरे दिल में एक अजीब सी जलन हो रही थी। मैंने सोचा लोग कितने आराम से पूछ लेते हैं कि नौकरी का क्या बना। इन्हें क्या मालूम कि एक लम्हा गुजारना कितना मुश्किल है। मैं बस चलता गया। मेरी रफ्तार तेज़ थी क्योंकि मैं चाहता था कि जल्दी से उस इम्तिहान से निकल आऊँ। मैं दफ्तर के बड़े कमरे में कुर्सी पे बैठा था। पंखा छत से नीचे लटक रहा था और अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था। सामने मेज़ पे बैठे अफसर साहब ने अपने चश्मे को ठीक किया और मेरी फ़ाइल को यूं खोला जैसे वो कोई रद्दी का कागज़ हो। उन्होंने चंद सफ़हात पलटे और फिर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में कोई हमदर्दी नहीं थी। उन्होंने फ़ाइल बंद की और एक गहरी सांस लेके बोले कि भाई साहब, तालीम तो आपकी अच्छी है मगर इस वक्त हमारे पास कोई ऐसी असामी नहीं जहाँ हम आपको एडजस्ट कर सकें। मैंने कुर्सी के हत्थे मजबूती से पकड़ लिया और उनकी तरफ देखते हुए कहा, साहब, मैं कुछ भी कर लूँगा, कोई मामूली सी नौकरी दे लें। मैंने बहुत जगह अप्लाई किया है, मेरा घर चलना मुश्किल हो गया है। उन्होंने मेरी बात काट दी और फाइल को एक तरफ सरका दिया और कहने लगे, आपको समझ नहीं आ रही कि हम मज़ीद किसी को नहीं रख सकते। आप जाएं और वक्त ज़ाया ना करें। मैं वहाँ से उठा तो मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। मैं दफ्तर के दरवाजे से बाहर निकला तो बाहर तेज़ रोशनी ने मेरी आंखों को खेरा कर दिया। मैं सड़क के किनारे लगे एक ईंटों के बेंच पर बैठ गया। मेरे पास से लोग तेज़ी से गुजर रहे थे। किसी को परवाह नहीं थी कि यहाँ एक इंसान अपनी इज्जत नफ्स हार के निकला है। मैंने अपना सर हाथों में छुपा लिया और मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू निकल के मेरे हाथों पे गिरने लगे। रात का वक्त था। जब मैं घर लौटा तो गली में मुकम्मल सन्नाटा था। घर का दरवाज़ा हल्का सा खुला था। मैं दबे पाँव अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि मेरी तीनों बहनें सहन में बैठी हुई थीं। जब मैंने उनको देखा तो वो यकदम खामोश हो गईं और एक दूसरे की तरफ देखने लगीं। उनके चेहरों पर वो हंसी नहीं थी जो होनी चाहिए थी। मैं जानता था कि ये सब मेरे लिए है। मैंने अपनी नज़रें झुकाईं और सीधा अपने कमरे में चला गया। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और चारपाई पे गिर गया। मेरी कमर में शदीद दर्द था और मुझे अपनी जिस्मानी कमज़ोरी का एहसास एक बार फिर शिद्दत से होने लगा। मैंने कमरे की अंधेरी छत को देखा और सोचने लगा, क्या वाकई मेरी किस्मत में ज़िल्लत ही लिखी है। मैंने अपने हाथ को अपने सीने पर रखा तो दिल की धड़कनें बहुत तेज़ महसूस हुईं। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोचने लगा कि काश ये सब एक ख्वाब होता और मैं सुबह एक नई ज़िंदगी के साथ बेदार होता। लेकिन मैं जानता था कि सुबह फिर वही मायूसी और वही मुश्किलात मेरा इंतज़ार कर रही होंगी और इसी कर्ब में मेरी आंख लग गई। सुबह के 9 बज रहे थे। मैं अपने कमरे में बिस्तर पे लेटा छत की तरफ देख रहा था कि अचानक बाहर गली में किसी के ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मैंने करवट बदली और सोचा शायद कोई पड़ोसी होगा जो फिर अब्बा से कोई बात करने आया है। लेकिन तभी अम्मी की ऊंची आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। वो किसी को बाहर से अंदर बुलाने का कह रही थी। मैंने बेजारी से चादर समेट के उठने की कोशिश की। मेरे जिस्म में अजीब सी सुस्ती थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि अम्मी के हाथ में एक पीला सा लिफाफा है और उनके चेहरे पे ऐसी चमक है जो मैंने पिछले कई सालों में नहीं देखी थी।
انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ یہ دیکھو، سرکاری محکمے سے کوئی آیا ہے اور یہ تمہارا جوائننگ لیٹر ہے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، میں نے لفافہ پکڑا تو وہ ہلکا سا تھا، مگر اس کا بوجھ میرے لیے کسی پہاڑ جتنا تھا۔ میں نے لفافہ پھاڑا اور اندر لکھی ہوئی تحریر کو دیکھنے لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے الفاظ تیر رہے تھے کہ مجھے نوکری مل گئی ہے۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور امی کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے اور امی میرے سر پہ ہاتھ پھیر کے دعائیں دے رہی تھی۔ ابا کمرے سے باہر نکلے تو انہیں اپنی لاٹھی کا سہارا لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ وہ میری طرف تیزی سے بڑھے اور مجھے گلے لگا لیا۔ ان کے آنکھوں میں نمی تھی، مگر ہونٹوں پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے میرا کندھا تھپ تھپا کے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ اللہ ایک دن ضرور سنے گا۔ میں نے ابا کے ہاتھ چوم لیا اور گھر میں خوشی کا ایک طوفان آ گیا۔ میری تینوں بہنیں کمرے سے باہر نکل آئیں اور سب نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ہنسنے لگی۔ اس گھر میں جو خاموشی کئی سال سے ڈیرا جمائے بیٹھی تھی وہ لمحوں میں ختم ہو گئی۔ امی نے فوراً کچن کی طرف دوڑ لگا دی کہ آج تو گھر میں کچھ خاص بنے گا۔ میں کونے میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے کندھوں پہ لدا ہوا مایوسی کا بوجھ اب ہمیشہ کے لیے اتر گیا ہے۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو میرا چہرہ آج پہلے سے کہیں زیادہ روشن لگ رہا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میں نے دوبارہ اپنا وہ پرانا بیگ اٹھایا جس سے میں نے اپنی فائلیں لے کے ذلیل ہونے جاتا تھا۔ آج میں نے اسے الماری کے سب سے نچلے خانے میں پھینک دیا۔ میں نے اپنے کپڑے بدلے اور باہر بازار کی طرف نکل گیا۔ راستے میں جو بھی ملتا میں اسے مسکرا کے سلام کرتا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا کا منظر بدل گیا ہے۔ میں نے بازار سے کچھ مٹھائی خریدی اور جیب میں ہاتھ ڈال کے چلنے لگا۔ اب مجھے اپنی جسمانی کمزوری کا خیال بھی نہیں آ رہا تھا۔ میری توجہ صرف اس بات پہ تھی کہ اب مجھے کوئی ریجیکٹ نہیں کرے گا۔ اب میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ میں نے بہت پہلے سرکاری نوکری کے لیے انٹرویو دیا تھا اور اب مجھے نوکری بھی مل گئی۔ پھر میں ایک دکان کے سامنے رک کے اپنی پسند کا ایک نیا پین خریدنے لگا اور سوچنے لگا کہ اب اس پین سے میں اپنی قسمت لکھوں گا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری چال میں ایک وقار آ گیا ہے اور لوگ جو کل مجھے حقارت سے دیکھ رہے تھے آج وہ میری کامیابی کو دیکھ کر اپنی نظریں جھکا رہے ہیں۔ شام کے وقت میں اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا اور اپنی تنخواہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں نے کاغذ اٹھایا اور اس پہ حساب کتاب کرنے لگا کہ پہلے مہینے کی تنخواہ آتے ہی میں سب سے پہلے کیا کروں گا۔ میں نے سوچا سب سے پہلے گھر کی ضروریات پوری کروں گا اور پھر اپنی کچھ ادھوری خواہشات کو بھی پورا کروں گا۔ میں اپنے بازو کو دیکھا اور اسے دبایا۔ مجھے ایک نئی طاقت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ اب میں اپنی صحت پہ بھی توجہ دوں گا کیونکہ اب میرے پاس وسائل ہوں گے۔ میں نے کمرے کی کھڑکی کھولی اور باہر آسمان کو دیکھا جہاں بادل چھٹ رہے تھے اور چاند کی ہلکی سی روشنی میرے کمرے میں آ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے قدرت خود میرا راستہ بنا رہی ہو۔ میں نے مسکرا کے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سوچا کہ کل جب میں دفتر جاؤں گا تو سب لوگ مجھے عزت سے بلائیں گے اور یہ احساس مجھے ایک نئی توانائی دے رہا تھا۔ صبح کا وقت تھا اور گھر میں ایک نئی چمک تھی جو سرکاری نوکری کے ملنے کے بعد سے قائم تھی۔ میں صحن میں چارپائی پہ بیٹھ کے اخبار پڑھ رہا تھا مگر میرا دھیان کہیں اور تھا۔ تبھی امی کچن سے باہر نکلی اور میرے پاس آ کے بیٹھ گئیں۔ ان کے چہرے پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پہ رکھا اور آہستہ سے بولی کہ اب تمہاری نوکری لگ گئی ہے تو گھر میں بھی رونق ہونی چاہیے۔ میں نے ایک بہت پیاری لڑکی دیکھی ہے، بہت نیک اور شریف گھرانے سے ہے۔ میں نے اخبار ایک طرف رکھ دیا اور امی کی طرف دیکھا۔ ان کی باتوں ایک ماں کی وہ تڑپ تھی جو اپنے بیٹے کو اپنے گھر میں خوش دیکھنا چاہتی ہے۔ امی نے اپنے پاس ایک چھوٹی سی تصویر نکالی اور میری طرف بڑھا دی۔ تصویر میں ایک سادہ سی سلیقہ مند لڑکی نظر آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی معصومیت تھی جس نے مجھے پہلی بار میں ہی اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ میں نے تصویر کو کافی دیر تک اپنے ہاتھ میں تھامے رکھا، اس کے نقش و نگار کو محسوس کیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا میں نے برسوں سے خواب دیکھا تھا۔ میں نے امی کے ہاتھ کو تھام کے کہا کہ امی آپ کو بہتر لگتا ہے تو ضرور چلنا چاہیے، مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ میری بہنوں کو جب یہ خبر ملی تو گھر میں جیسے عید کا سماں بن گیا۔ تینوں بہنیں کمرے سے باہر نکل آئیں اور میرے گرد اکٹھی ہو گئیں۔ ان کے چہروں پر وہ خوشی تھی جو صرف ایک اکلوتے بھائی کی شادی کے تصور سے آتی ہے۔ بڑی بہن نے کبرڈ سے نئے کپڑے نکالنا شروع کر دیے، دوسری نے کمرے کو صاف کرنا شروع کر دیا جیسے آج ہی بارات آنے والی ہو۔ وہ آپس میں ہنس رہی تھی، میرا مذاق اڑا رہی تھیں اور میں شرمندگی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں خاموش بیٹھا تھا۔ گھر کی فضا میں ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا گھر جو کچھ دن پہلے تک مایوسی کا گڑھ بنا ہوا تھا اب خوشیوں سے بھر گیا ہے۔
अब्बा भी चारपाई से उठे और मुस्कुराते हुए मेरी तरफ आकर मेरे सर पे हाथ फेर दिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, मगर उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो कितने मुतमईन हैं। मैंने अपनी बहनों को देखा, उनकी खुशी ही मेरे लिए असल तोहफा थी। मैंने सोचा, अब मैं वाकई एक जिम्मेदार मर्द बन चुका हूँ। मेरी बहनें और वालिदैन की उम्मीदें अब मुझसे वाबस्ता हैं। अगले दिन हम सब तैयार होकर लड़की वालों के घर रवाना हुए। मैंने अपनी बेहतरीन शलवार कमीज पहनी। हम एक टैक्सी में सवार होकर जब उनके इलाके में पहुंचे तो मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। मेरे हाथ ठंडे हो रहे थे। मुझे बार बार लग रहा था कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। लड़की वालों का घर एक कुशादा और पुरसकून मकान था। हम जब अंदर दाखिल हुए तो उनके वालिद ने हमारा बहुत गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। उनका घर बहुत सलीकामंद था और हर तरफ फूलों की खुशबू फैली हुई थी। हमें मेहमान खाने में बिठाया गया, जहाँ चाय और लवाजमात का दौर चला। लड़की के वालिद ने मुझसे मेरी नौकरी और मुस्तकबिल के बारे में कुछ सवालात किए। मैंने पूरे एतमाद के साथ उनका जवाब दिया। मुझे महसूस हुआ कि वो मेरी बातों से बहुत मुतासर हो रहे हैं। उनकी नज़रों में मेरे लिए इज्जत थी, क्योंकि अब मैं एक सरकारी मुलाजिम था। मैंने अपने अब्बा को देखा, वो बहुत फ़ख्र से बैठे थे, जैसे आज उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी मिल गई हो। बातें अपने अरूज पे थीं कि लड़की के वालिदैन ने हाँ कर दी। ये सुनते ही कमरे में बैठे सब लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी खुशी दौड़ गई। लड़की के वालिद ने उठ के मेरे अब्बा को गले लगाया और मिठाई का डिब्बा मंगवा लिया। मेरी तीनों बहनें एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रही थीं। मेरी साली ने उठ के सबको मिठाई पेश की। हमने उसी वक्त रिश्ता पक्का कर दिया और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। वहाँ के माहौल में ऐसी खुशी थी कि हर कोई अपने गम को भूल के उस जश्न में शामिल हो गया। मैंने महसूस किया कि अब मेरी तन्हाई का दौर ख़त्म होने वाला है। रिश्ता पक्का होने के बाद हम जब वापस घर लौटे तो रास्ते भर मेरी बहनें शादी की तैयारियों के बारे में बातें करती रहीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानी ख़त्म हो गई है। मैंने घर आकर अपने कमरे में जाकर सुकून का सांस लिया और दिल ही दिल में रब का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे इतनी इज्जत से नवाजा। हमारे घर में सुबह का सूरज एक नई उम्मीद और खुशियों का पैगाम लेके तलू हुआ। आज मेरी प्रॉपर मंगनी का दिन था और घर के हर कोने में एक अजीब सी चहल पहल थी। मैं अपने कमरे में खड़ा आईने में खुद को देख रहा था। मैंने सफ़ेद रंग का कुर्ता शलवार पहना था, जिसके ऊपर एक हल्के रंग की वेस्ट कोट थी जो मेरी बहनों ने बड़ी मेहनत से पसंद की थी। मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट और बेपनाह खुशी का इंतजार था। मैंने सोचा कि ज़िंदगी कितनी तेज़ी से करवट लेती है। कल तक जो शख्स नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था, आज वही शख्स अपने घर वालों के साथ मिलकर अपनी नई ज़िंदगी की बुनियाद रखने जा रहा था। मेरी माँ किचन से बार बार बाहर आ रही थी। उनके चेहरे पे थकन के आसार थे, मगर आंखों में ऐसी चमक थी कि वो तमाम थकन को मिटा रही थी। मैंने अम्मी को देखा तो उनके पास जाके उनके हाथ चूम लिए। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और प्यार से दुआएं दी। उस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि ये मेरी माँ की दुआएं ही थी जिन्होंने आज मुझे इस मकाम तक पहुँचाया। दोपहर ढलते ही रिश्तेदारों की आमद शुरू हो गई। हमारा छोटा सा घर मेहमानों से भर गया। औरतों की आवाज़ें, बच्चों का शोर और खुशी के कहकहे पूरे घर में गूंज रहे थे। मैं अपने कमरे में बैठ के उन आवाज़ों को सुन रहा था और अपने जज्बात को काबू करने की कोशिश कर रहा था। अचानक मेरी बड़ी बहन कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में मिठाई का एक बड़ा थाल था। उसने मुझे देखते ही मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि आज तो हमारा भाई किसी राजे महाराजे से कम नहीं लग रहा। मैंने सिर्फ मुस्कुरा के रह गया। फिर मेरी दूसरी बहनें भी अंदर आ गईं और उन्होंने मेरी जेबों में पैसे रख दिए और मुझे बाहर चलने का इशारा किया। मैं जब बाहर सहन में निकला तो सबकी नज़रें मुझ पर जम गईं। मैं शर्म के मारे सर झुकाए चल रहा था, मगर दिल के अंदर एक फातिहाना जज्बा था। मैंने दूर बैठे अपने अब्बा को देखा तो वो बहुत फ़ख्र से लोगों के साथ बातें कर रहे थे। उन्हें आज दुनिया की कोई फ़िक्र नहीं थी। तकरीब का अहम तरीन लम्हा आ गया जब अंगूठी पहनाने की रस्म शुरू हुई। मेरी मंगेतर के घर वाले भी आ चुके थे। हम सब एक दूसरे के सामने बैठे थे। हमने यही डिसाइड किया था कि दुल्हन वाले अपने रिश्तेदारों के साथ हमारे घर आएंगे और मंगनी की तकरीब होगी। ये मेरे अब्बा की तजवीज़ थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लड़की वालों पर हमारे मेहमानों का बोझ पड़े। माहौल में एक वक़ार था। जब अब्बा ने मेरे हाथ में अंगूठी थमाई तो मेरे हाथ हल्के से काँप रहे थे। मैंने जब रुबाब की तरफ नज़र उठा के देखा तो वो भी शर्म से झुकी हुई थी। मैंने आहिस्ता से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और अंगूठी उसकी उँगली में पहना दी। उस वक़्त मुझे यूँ लगा जैसे वक़्त थम गया हो। कमरे में तालियां बजने लगीं और सब ने हमें दुआएं दी। ये वो लम्हा था जिसने मेरे दिल के तमाम वसवसों को धो दिया। मैंने अपनी मंगेतर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट देखी जो मेरे लिए सबसे कीमती तोहफ़ा थी।
میں نے محسوس کیا کہ اب میں تنہا نہیں ہوں، اب میرے ساتھ ایک اور روح جڑ گئی ہے جو میری زندگی کا حصہ بنے گی۔ شام تک یہ تقریب جاری رہی۔ مٹھائی بانٹنے کا عمل شروع ہوا تو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے تمام مہمانوں کو مٹھائی پیش کی۔ میں جب اپنے قریبی دوستوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھے گلے لگا لیا اور کہا کہ آخر کار تیری محنت رنگ لے آئی۔ میں نے ان سب کا شکریہ ادا کیا اور سوچنے لگا کہ خوشی بانٹنے سے کتنی بڑھ جاتی ہے۔ گھر کے کونے کونے میں مٹھائی کی مٹھاس پھیلی ہوئی تھی۔ تقریب ختم ہونے کے بعد جب سب مہمان چلے گئے تو گھر میں ایک سکون سا چھا گیا، مگر وہ سکون پرانے والا مایوس کن سکون نہیں تھا، بلکہ ایک تسلی بخش سکون تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں آ کے سکون کا سانس لیا۔ میں نے اپنی انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی کو دیکھا اور سوچنے لگا کہ اب میری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو چکا ہے۔ میں نے اپنے مستقبل کے خواب آنکھوں میں سجائے اور اس عزم کے ساتھ سو گیا کہ اب میں اپنی آنے والی زندگی کو بہت خوبصورت بناؤں گا۔ منگنی کے اگلے دن میں اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا اور میری نظر اپنے موبائل کی اسکرین پہ جمی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے موبائل کا ہر بٹن مجھ پہ ہنس رہا ہے کہ اب اس سے بات کیسے کرنی ہے۔ فون نمبر تو امی نے پہلے ہی لے لیا تھا، مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آخر کار میں نے ہمت جمع کی اور کال ملا دی۔ بیل جا رہی تھی اور میرے دل کی دھڑکنیں جیسے میرے کانوں سے ہلکی سی بج رہی تھی۔ دوسری طرف سے ایک ہلکی سی آواز آئی، ہیلو۔ میں ایک دم بڑبڑا گیا اور میرا گلا خشک ہو گیا۔ میں نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں اپنا تعارف کروایا تو دوسری طرف سے خاموشی چھا گئی۔ پھر اس نے بہت آہستہ اور شرمیلی آواز میں جواب دیا، جی وعلیکم السلام۔ ہم دونوں کے درمیان کوئی تیسرا نہیں تھا، مگر پھر بھی اتنی جھجک تھی کہ ہم دونوں ہی خاموش تھے۔ میں نے پوچھا کیا حال ہے تو اسے صرف اتنا کہا، ٹھیک ہوں، آپ سنائیں۔ ہم نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی، مگر اس پہلی کال نے میرے اندر ایک عجیب سی لہر دوڑا دی۔ میں نے فون بند کیا اور اپنے آپ کو بہت ہلکا محسوس کیا، جیسے زندگی کا کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ کچھ دن گزرے تو معلوم ہوا کہ میری منگیتر کے بھائی کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ گھر میں خوشی کا سماں تھا اور ہماری طرف سے بھی مبارکباد بھجوائی گئی۔ میرے لیے یہ ایک بہترین موقع تھا کہ میں ان کے گھر جاؤں۔ میں نے نئے کپڑے پہنے، تحفے میں کچھ مٹھائی اور بچوں کے کپڑے خریدے۔ جب میں ان کے گھر پہنچا تو وہاں کافی چہل پہل تھی۔ گھر کے باہر ہی انہوں نے میرا استقبال کیا اور مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا۔ وہاں ان کے والد، بھائی اور کچھ دوسرے رشتہ دار موجود تھے۔ میں ان کے بیچ میں بیٹھا تھا، مگر میرا دھیان صرف اس دروازے کی طرف تھا جہاں سے وہ آ سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد چائے اور لوازمات لے کے وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھوں میں ٹرے تھی اور اس کا سر قدرے جھکا ہوا تھا۔ اسے سلام کیا اور ٹرے میز پہ رکھ دی۔ اس لمحے ہماری نظریں ایک سیکنڈ کے لیے ملی اور میں نے دیکھا کہ اس کے گالوں پہ ایک ہلکی سی سرخی پھیل گئی ہے۔ وہ بہت باوقار لگ رہی تھی اور اس کے چلنے کے انداز میں ایک ایسی نفاست تھی جس نے مجھے گہرا متاثر کیا۔ کمرے میں موجود مرد حضرات بچے کی پیدائش اور خاندانی معاملات پہ گفتگو کر رہے تھے۔ میں بھی اس گفتگو میں شامل ہو گیا اور اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ میں ان کے سامنے ایک سلجھے ہوئے اور ذمہ دار انسان کے طور پہ پیش آؤں۔ مجھے محسوس ہوا وہ لوگ مجھے بہت توجہ سے سن رہے ہیں۔ رباب کے بھائی نے مسکرا کے میری طرف دیکھا اور کہا، اب تو آپ بھی ہمارے گھر کا حصہ ہیں، ہم آپ کو اپنا ہی سمجھتے ہیں۔ یہ سن کے میرے دل میں ایک گرمائش سی دوڑی۔ وہیں ایک کونے میں رباب اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھی تھی اور دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ ہماری باتیں سن رہی تھی۔ میں نے موقع پا کے اس کی طرف دیکھا تو وہ فوراً نظریں چرا گئی۔ اس وقت مجھے اپنی زندگی بہت مکمل لگ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اپنی منزل کے بالکل قریب پہنچ چکا ہوں اور اب کوئی بھی پریشانی میرا راستہ نہیں روک سکتی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد جب میں رخصت ہونے لگا تو رباب کے والد اصغر صاحب مجھے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے۔ راستے میں انہوں نے میری تعریف کی جس سے میری عزت نفس کو بہت سکون ملا۔ میں جب گھر کے گیٹ سے باہر نکلا تو ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور آسمان پہ ستارے چمک رہے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ کر پوری دنیا کو بتاؤں کہ میں کتنا خوش ہوں۔ میں نے اپنے موبائل کو دیکھا، ابھی بھی اس کا نمبر میرے پاس تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ گھر پہنچتے ہی دوبارہ کال کروں گا۔ میں نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا تو آئینے میں ایک مسکراتا ہوا چہرہ نظر آیا۔ اب میں وہ لڑکا نہیں تھا جو نوکری کے لیے در در بھٹکتا تھا۔ اب میں ایک منگیتر تھا، ایک ہونے والا شوہر تھا اور ایک ذمہ دار فرد تھا۔ میں نے اپنے دل میں اس لمحے کو قید کر لیا اور گھر کی طرف چل پڑا، اس امید کے ساتھ کہ یہ خوشیاں ہمیشہ ایسے ہی برقرار رہیں گی۔ گھر میں شادی کی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی جیسے وقت پہیوں نے رفتار پکڑ لی اور اسی خوشی میں میرا دفتر میں کام پر دل بھی نہیں لگتا تھا، مگر کام تو کرنا تھا کیونکہ اسی کام سے ہی تو یہ ساری خوشیاں ملی تھیں۔ ایک صبح جب میں کمرے سے باہر نکلا تو امی، باجی اور چھوٹی بہنیں صحن میں بیٹھی تھیں اور ان کے سامنے کپڑوں کے ڈھیر لگے تھے۔ امی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا
اب تو وقت بہت کم رہ گیا ہے اور کام بہت زیادہ ہیں۔ میری بڑی بہن نے ہنستے ہوئے مجھے مخاطب کیا اور کہا، بھائی آج آپ کو ہمارے ساتھ بازار چلنا ہوگا کیونکہ اب تو آپ نے اپنی شاپنگ بھی کرنی ہے اور کچھ تحفے بھی لینے ہیں۔ میں ان کے درمیان آ کے بیٹھ گیا۔ گھر کی دیواروں پہ پینٹ ہو رہا تھا، پردے بدلے جا رہے تھے اور ایک ایسی خوشبو گھر میں بسی ہوئی تھی جو شادیوں کے گھروں میں ہوتی ہے۔ میں مسکرا تو رہا تھا مگر میرا دل کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ جب میں بازار جانے کی حامی بھر چکا تو امی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور دعائیں دیں، مگر میری نظریں اپنے ہاتھوں پہ تھیں جو ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ میں نے اپنی مٹھی بند کر لی تاکہ کسی کو احساس نہ ہو کہ میں کس کمزوری سے گزر رہا ہوں۔ بازار کا منظر بہت شور شرابے والا تھا۔ ہم جب مین بازار کی طرف جا رہے تھے تو چاروں طرف رنگ برنگے کپڑے، جویلری کی دکانیں اور لوگوں کا ہجوم تھا۔ میری بہنیں ایک دکان سے دوسری دکان پہ جا رہی تھیں اور ہر چیز کو دیکھ رہی تھیں۔ میں ایک طرف کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں اس سب کا حصہ ہوتے ہوئے ابھی کتنا دور ہوں۔ جب ہم ایک بڑے گارمنٹس کے سٹور پہ پہنچے تو وہاں بہت رش تھا۔ دکاندار نے ہمارے سامنے نت نئے سوٹ نکال کے رکھ دیے۔ میری چھوٹی بہن نے ایک سنہری رنگ کی کڑھائی والی شیروانی نکالی اور کہا کہ بھائی یہاں پہ بہت جچے گی۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا کے آئینے میں دیکھا۔ شیشے میں جو شخص نظر آ رہا تھا وہ بہت پرسکون اور خوش تھا، لیکن میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ اس خوبصورت کپڑوں کے اندر میں کتنا ادھورا ہوں۔ میں نے کپڑے خرید تو لیے مگر میرا دماغ کسی اور ہی سمت بھاگ رہا تھا۔ میں بار بار سوچ رہا تھا، کیا یہ سب دکھاوا کافی ہوگا؟ کیا شادی کی رات میں اپنے آپ کو ثابت کر پاؤں گا؟ بازار سے واپسی پہ ہم نے بہت ساری خریداری کر لی۔ گاڑی کے پیچھے والا حصہ پیکٹوں سے بھرا ہوا تھا اور مجھے اس چیز کی بھی خوشی تھی کہ اب میرے پاس گاڑی تھی، بھلے وہ چھوٹی سی ہی تھی جو میں نے قسطوں پہ لی تھی۔ راستے میں ایک جیولری شاپ کے سامنے گاڑی روکی گئی۔ میرے بہنوں نے ضد کی کہ اب رباب کے لیے کچھ خاص جیولری لی جائے۔ جب میں دکان کے اندر داخل ہوا تو وہاں کا ماحول بہت پرتعیش تھا۔ کانچ کے شوکیسوں میں پڑے سونے کے زیورات چمک رہے تھے۔ میں نے خوبصورت سی انگوٹھی اور جھمکے پسند کیے۔ دکاندار نے جب ان کا بل مجھے دیا تو میں نے اپنی جیب سے پیسے نکال کے اسے ادا کیے۔ یہ وہ پیسے تھے جو میں نے اپنی نوکری کی پہلی تنخواہ سے بچائے تھے۔ اس وقت مجھے فخر تو محسوس ہوا مگر ساتھ ہی ایک ڈر نے سر اٹھایا۔ میں نے دکاندار کو ایک سیکنڈ کے لیے دیکھا اور سوچا، کاش یہ شخص میری اس پریشانی کا علاج جانتا ہو جو مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے جیولری کا پیکٹ اٹھایا اور باہر نکل آیا۔ ٹھنڈی ہوا میرے چہرے سے ٹکرائی تو مجھے لگا جیسے میں کسی دلدل میں دھنستا جا رہا ہوں۔ گھر پہنچ کر جب ہم نے سامان کھولا تو محلے کے تمام رشتہ دار وہاں موجود تھے۔ سب لوگ تحفے دے کے خوش ہو رہے تھے اور میری تعریف کر رہے تھے۔ ابا نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا تم نے آج بہت بڑا بوجھ اپنے کندھوں سے اتار لیا، اب بس اللہ خیر کرے۔ میں نے ابا کی طرف دیکھ کر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجائی اور کہا، جی ابا آپ کی دعائیں ہیں۔ لیکن جو ہی میں اپنے کمرے میں گیا میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں نے بستر پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو بہت غور سے دیکھا۔ میں نے اپنی قمیض کا بٹن کھولا اور اپنے جسم کو دیکھا۔ میرے اندر ایک شدید اضطراب تھا کہ کیا میں واقعی ایک مرد ہونے کا حق ادا کر سکوں گا یا شادی کی پہلی رات مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے الماری کے دراز سے حکیم کا وہ اشتہار نکالا جو میں نے کچھ عرصہ پہلے بازار میں دیکھا تھا۔ میری نظریں اس اشتہار کے الفاظ پہ جم گئیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ شادی سے پہلے مجھے اپنی اس کمزوری کا مستقل علاج کرنا ہی ہوگا، چاہے اس کے لیے مجھے دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ جانا پڑے۔ شادی میں اب صرف چند دن رہ گئے تھے۔ گھر میں شادی کے گیتوں کی گونج اور مہمانوں کے آمد و رفت کا شور تھا مگر میرا وجود کسی ویرانے میں کھڑا تھا۔ سب کو لگ رہا تھا کہ میں خوشی سے سرشار ہوں، لیکن میرے اندر ایک ایسی جنگ جاری تھی جس کا کوئی گواہ نہیں تھا۔ دوپہر کے وقت جب سب لوگ کھانے پینے اور شادی کے انتظامات میں مصروف تھے، میں نے موقع پا کے اپنی گاڑی نکالی اور شہر کے اس پرانے بازار کی طرف نکل گیا جہاں حکیموں کی دکانیں تھیں۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں اور ہر گزرتا لمحہ مجھے ایک نئی پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ سڑک پہ گاڑیوں کا شور مجھے اپنی طرف متوجہ نہیں کر پا رہا تھا۔ میں صرف اس دکان کو ڈھونڈ رہا تھا جس کا میں نے سنا تھا کہ وہاں ہر لا علاج مرض کا علاج ملتا ہے۔ جب میں نے اس گلی میں اس چھوٹے سے شٹر کے باہر اپنی گاڑی روکی تو میرا ہاتھ تھوڑا سا کانپ رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور اندر داخل ہوا۔ مطب کے اندر دھواں تھا اور جڑی بوٹیوں کی ایک عجیب سی تیز بو ہوا میں بسی ہوئی تھی۔ حکیم صاحب ایک بڑی میز کے پیچھے بیٹھے تھے۔ ان کی داڑھی سفید تھی اور آنکھوں میں ایک گہری خاموشی تھی۔ میں نے اپنی گاڑی پارک کی اور ان کے سامنے والی لکڑی کے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا۔ ان کی نظریں میرے چہرے پہ نہیں بلکہ میرے اعصاب پہ جمی ہوئی تھیں۔
मैंने शर्मिंदगी से नज़रें झुकाईं और बहुत आहिस्ता आवाज़ में अपनी पूरी कहानी सुना दी, जिसमें मेरी नामर्दी का खौफ और शादी की रात का वो डर शामिल था जो मुझे अंदर से ख़त्म कर रहा था। हकीम साहब ने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर मेज़ के नीचे से एक छोटी सी शीशी निकाली जिसमें काले रंग का कुछ पाउडर था। उन्होंने मुझे कुछ ख़ास जड़ी बूटियों के बारे में बताया। उन्होंने ताकीद की कि इसे निहार मुँह लेना है और इसके असरात बहुत तेज़ होंगे। मैंने पैसे दिए, शीशी को अपनी जेब में छुपाया और वहाँ से ऐसे निकला जैसे मैंने दुनिया की कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। घर वापस पहुँचते हुए मैं गाड़ी की रफ्तार मामूल से ज़्यादा थी। मेरे ज़हन में सिर्फ़ वो शीशी थी जो मेरी जेब में मौजूद थी। मैंने सोचा अब शादी की रात मुझे किसी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। घर पहुँचकर मैंने वो शीशी अपने बक्से में छुपा दी। रात को जब घर में सब सो गए तो मैंने उसे खोल के देखा। उसमें से एक अजीब सी तल्ख महक आ रही थी। मैंने थोड़ी सी मिकदार पानी में मिलाई और देखने लगा। फिर मैंने सोचा ये ठीक नहीं है, शायद ये सेहत के लिए नुकसानदेह हो। फिर मैंने पानी का भरा हुआ ग्लास बाहर उंडेल दिया और सोने की कोशिश करने लगा, जो नाकाम कोशिश थी। अगले चंद दिन मेरे लिए बहुत अहम थे। शादी की तैयारियां अरूज पे थीं। मेहमानों का हजूम बढ़ता जा रहा था और मेरे घर की दीवारें खुशियों से चमक रही थीं। मैंने वो दवाई लेना शुरू ही नहीं की थी, बल्कि उसे फेंक दिया था और सब किस्मत पे छोड़ दिया था। शादी का दिन करीब आ रहा था और मेरा दिल डर के मारे फटता जा रहा था। और फिर आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। शादी का दिन आ चुका था। घर के बाहर रोशनियों की लड़ियां लगी हुई थीं और ढोल की थाप पे गली गूंज रही थी। मैं अपने कमरे में तैयार हो रहा था, लेकिन आईने में नजर आने वाला शख्स मुझे अपना आप लग ही नहीं रहा था। शेरवानी पहने हुए मैं बाहर निकला तो रिश्तेदारों ने मुबारकबादों का तांता बांध दिया, मगर मेरा दिल किसी गहरी खाई में गिरा हुआ था। गाड़ी में बैठ के जब बारात रवाना हुई तो विंडो से बाहर गुजरते हुए दरख्तों को देखकर मेरा जहन सिर्फ उस आने वाली तन्हाई की तरफ भाग रहा था। मेरे हाथ ठंडे यख थे और बार बार अपनी कमर पर हाथ रख के मैं सोचता, क्या वाकई मैं इस काबिल हूँ? मुझे अपने जिस्म से नफरत होने लगी। बार बार यही ख्याल जहन में आता कि अगर आज रात कुछ ना हुआ तो ये सारी शान शौकत, ये लोग, ये सब मुझे कैसा समझेंगे? मेरी अपनी बॉडी के खदोखाल मुझे कमज़ोर ढांचे की तरह लग रहे थे और मैं दिल ही दिल में रब से दुआ कर रहा था कि काश ये घड़ियां यहीं रुक जाएं। लड़की वालों के घर पहुंचे तो वहाँ का माहौल और भी पुरशिकवा था। हर तरफ खुशबुएं फैली हुई थीं, फूलों की सजावट और मेहमानों की चहल पहल थी। मैं स्टेज पे बैठा हुआ था। चारों तरफ कहकहे और मजाक की आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन मैं एक मुजस्मा बना बैठा था। जब भी कोई मेरे पास आकर कंधे पे हाथ रखता या मजाक में शादी की रात का जिक्र करता, मेरा खून सर्द पड़ जाता। मेरी नज़रें बार बार इधर उधर घूम रही थीं कि कब ये सब ख़त्म हो और मैं इस कमरे से निकल के कहीं दूर भाग जाऊं। रुखसती का वक्त आया तो वो जज्बाती मनाजिर देखकर मेरा दिल और भी बैठ गया। जब रुबाब का हाथ मेरे हाथ में दिया गया तो उसकी कपकपाहट ने मुझे मज़ीद तोड़ के रख दिया। मैंने एक गहरी सांस ली और कार की तरफ बढ़ गया। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। गाड़ी में बैठे हुए वो बिल्कुल खामोश थी। मैंने उसे एक नज़र देखा तो वो ज़मीन की तरफ देख रही थी और मैं खिड़की से बाहर अंधेरे में अपनी ज़िंदगी की बर्बादी के साए तलाश रहा था। घर पहुंच के रस्में हुई, मेहमानों की मज़ीद तवाज़ो की गई और आखिरकार वो वक्त आ गया जिससे मैं बरसों से डरता था। मुझे कमरे में भेज दिया गया। मेरे दिल की धड़कनें गले तक आ गई थीं। कमरे में मद्धम सी रोशनी थी और फूलों की महक से फिजा बोझल हो रही थी। वो बेड के कोने पे बैठी हुई थी और अपने हाथों की उंगलियों को मसल रही थी। मैंने आकर बेड के दूसरे किनारे पे बैठते हुए अपना सर झुका लिया। फिर मैंने अपनी हिम्मत जमा की और उसके करीब होने की कोशिश की, मगर मेरा जिस्म मेरा साथ नहीं दे रहा था। वो एक कुदरती अमल था, लेकिन मेरे अंदर की कमज़ोरी और जहनी दबाव ने उसे एक खौफनाक तजर्बे में बदल दिया। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, मगर नतीजा वही निकला जिसका मुझे डर था। जब कुछ देर बाद मैं अपने अमल से फारिग हुआ तो खामोशी का एक भारी बोझ कमरे में छा गया। वो थोड़ी देर तक साकित बैठी रही, फिर उसने हैरान होकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी कैफियत थी। उसे धीमी और हैरान कुन आवाज़ में पूछा कि क्या हो गया। उसका यह जुमला किसी खंजर की तरह मेरे सीने में उतर गया। मुझे महसूस हुआ कि मेरी सारी दुनिया एक लम्हे में मिट गई है। मैंने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, बस खामोशी से उससे दूर हटकर बेड के एक कोने पे जा बैठा। मेरे अंदर की नफ़रत और शर्मिंदगी का तूफ़ान इस कदर शदीद था कि मैं उसकी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। कमरे की दीवारें मुझे घूर रही थीं। मुझे अपनी ज़ात से एक कर्बनाक नफ़रत महसूस हो रही थी।
میں نے سر جھکا لیا اور اندھیرے میں اپنی قسمت کو کوسنے لگا۔ میں بس اس انتظار میں تھا کہ کب صبح ہو اور میں اس ذلت سے نکلنے کے لیے کہیں بھاگ سکوں۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں پڑی تو میں بیدار تو تھا مگر جسم میں جان نہیں تھی۔ رات بھر کی جاگتی آنکھوں نے جیسے تمام تر روشنی اپنے اندر جذب کر لی تھی۔ میری بیوی اب بھی پاس ہی سوئی ہوئی تھی، اس کا چہرہ پرسکون تھا، مگر میرے اندر ایک لاوا تھا جو مسلسل ابھر رہا تھا۔ میں نے دبے پاؤں بستر چھوڑا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ امی ناشتہ بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو مسکرا کے پوچھا کہ کیسے ہو بیٹا؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس سر جھکا کے باہر کی طرف چل پڑا۔ مجھے امی کی وہ مسکراہٹ اپنی توہین محسوس ہو رہی تھی۔ گھر کی فضا میں شادی کی خوشبو ابھی تک رچی بسی تھی جو میرے زخموں پہ نمک چھڑک رہی تھی۔ میں نے گلی کے نکڑ پہ پہنچ کے آسمان کی طرف دیکھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے دنیا کا ہر شخص میری ناکامی سے واقف ہو چکا ہے۔ میں نے بغیر کچھ کھائے پیے اپنا پرانا موٹر سائیکل نکالا اور اسی پرانے شہر کی طرف چل پڑا۔ ہوا میں خنکی تھی لیکن میرے ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ راستے بھر وہی جملہ میرے کانوں میں گونج رہا تھا کہ کیا ہو گیا؟ کیا؟ ہر موڑ پہ مجھے لگتا تھا کہ لوگ مجھے دیکھ کے سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ میرا دماغ مکمل طور پر مفلوج ہو چکا تھا۔ جب میں اس تنگ گلی میں حکیم صاحب کے مطب کے سامنے پہنچا تو وہ ابھی دکان کھول ہی رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے گہری نظر ڈالی اور بنا کچھ پوچھے بولے، لگتا ہے تمہارا امتحان مشکل تھا۔ میں نے خاموشی سے ان کے سامنے کرسی پہ بیٹھ کے سر جھکا لیا۔ میری خاموشی ہی میری سب سے بڑی گواہی تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ جو کچھ سوچا تھا وہ سب کچھ بکھر گیا کیونکہ میں نے دوائی ہی نہیں لی۔ حکیم نے ایک لمبی سانس لی اور میز پہ پڑی اپنی کتاب کو کھول کے کچھ نسخے لکھنے لگے۔ حکیم صاحب نے اب کی بار پہلے سے زیادہ سخت اور طاقتور جڑی بوٹیوں کا مرکب تیار کیا۔ انہوں نے مجھے ہدایت دی کہ اب یہ دوا سلاجید کے ساتھ ملا کر روزانہ نہار منہ لینی ہے اور اس کا اثر کچھ ہی دنوں میں تمہارے رگو پے میں دوڑ جائے گا۔ میں نے وہ پڑیا اپنے ہاتھوں میں لی تو مجھے وہ کسی جادوئی تعویذ کی طرح لگی۔ انہوں نے بہت سنجیدگی سے کہا کہ اس کا استعمال تمہاری زندگی بدل سکتا ہے، لیکن خبردار، اس طاقت کا غلط استعمال تمہیں کسی بڑی مشکل میں بھی ڈال سکتا ہے۔ میں نے ان کی بات پہ توجہ نہیں دی۔ میرا مقصد صرف اور صرف وہ کھوئی ہوئی مردانگی واپس پانا تھا جس کے بغیر میری زندگی ایک عذاب بن چکی تھی۔ میں نے پیسے میز پہ رکھے اور وہاں سے تیزی سے نکل آیا۔ اس وقت میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ کسی طرح گھر پہنچ کے اسے استعمال کروں اور اپنے مرد ہونے کی شناخت کو بحال کروں۔ گھر واپسی پہ میں نے اسے چھپا کے اپنے کمرے میں رکھا۔ اگلے کچھ دن ایک عجیب سے انتظار میں گزرے۔ میں روزانہ نہار منہ وہ دوا استعمال کرتا اور آئینے میں اپنی تبدیلیاں دیکھتا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے اندر ایک بے پناہ اور غیر فطری طاقت کا ظہور ہو رہا ہے۔ میرے پٹھوں میں کھچاؤ اور میری سوچوں میں ایک عجیب سا غرور پیدا ہونے لگا۔ میں اب اپنی بیوی سے بھی آنکھیں ملانے سے گھبراتا نہیں تھا، بلکہ میرے اندر ایک عجیب سی بے پرواہی آ گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی بھی چیز کو شکست دے سکتا ہوں۔ اس طاقت کے نشے نے میرے اندر کے اس انسان کو مار دیا جو کل تک اپنی شرمندگی پہ روتا تھا۔ اب مجھے اپنی بیوی کی تکلیف یا اس کے جذبات کا کوئی خیال نہیں تھا۔ مجھے صرف اپنے وجود کا احساس اور اس طاقت کی پیاس تھی جو سلاجید کی وجہ سے مجھ میں پروان چڑھ رہی تھی۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ میں صبح اٹھا تو جسم میں ایک عجیب سی تپش محسوس کر رہا تھا۔ میری رگوں میں جو خون دوڑ رہا تھا وہ اب سکون کا متلاشی نہیں بلکہ طوفان بن چکا تھا۔ میری بیوی کمرے میں کام کر رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو میری نظروں میں کوئی محبت نہیں بلکہ خود غرضانہ ملکیت کا احساس تھا۔ میں نے کچن سے ناشتہ لانے کا اشارہ کیا۔ اسے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ میرے بدلے ہوئے انداز سے گھبرا گئی۔ اس کی آنکھوں میں ڈر کے آثار نمایاں ہوئے مگر مجھے اس کی تکلیف سے کوئی غرض نہیں تھی۔ سلاجید کی گرمی اور اس مصنوعی طاقت کے غرور نے میری عقل پہ پردہ ڈال دیا۔ میں نے اسے اپنے بیجا قوت کا نشانہ بنایا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، التجا کر رہی تھی مگر میرے کان بند ہو چکے تھے۔ اس لمحے میں نے اپنی مردانگی ثابت کرنے کے چکر میں اس عورت پہ وہ ظلم کیا جس کا میں کل تک تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں اپنی اس مصنوعی فتح کے نشے میں چور تھا۔ مجھے لگا اب میں سب سے طاقتور ہوں، کوئی مجھے حقیر نہیں کہہ سکتا۔ لیکن جب میں فارغ ہوا اور کروٹ لے کے لیٹا تو کمرے میں ایک ایسی خاموشی تھی جو میری چیخیں نکال رہی تھی۔ میری بیوی بیڈ کے کونے میں سمٹی ہوئی رو رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ خوف اور درد کے نشانات تھے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے اپنی ذات سے شدید کربناک نفرت ہوئی۔ یہ کیسی طاقت تھی جس نے مجھے درندہ بنا دیا؟ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو میرا چہرہ مجھے کسی اجنبی کا لگ رہا تھا۔ وہ آنکھیں جو کبھی محبت تلاشتی تھیں اب خونخوار لگ رہی تھیں۔
مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے جو راستہ اختیار کیا وہ مجھے ایک ایسی کھائی میں لے آیا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ میری کامیابی کی اصل قیمت اس معصوم عورت کے آنسو تھے۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی، وہی چاند جس کی روشنی میں کبھی اپنی زندگی کا خواب سجایا کرتا تھا، آج وہی روشنی مجھے میری اصلیت دکھا رہی تھی۔ میں اٹھا، اس کے قریب جانے کی کوشش کی، مگر وہ سہم کے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا وہ رد عمل میرے دل کے ٹکڑے کر گیا کہ میں نے اپنی ذات کو ثابت کرنے کے لیے ایک جیتی جاگتی روح کو کتنا زخمی کر دیا ہے۔ مجھے سمجھ آ گئی، مردانگی صرف جسمانی طاقت کا نام نہیں بلکہ اپنے جیون ساتھی کو عزت اور سکون دینے کا نام ہے۔ صلاح جیت کی اس خوراک نے مجھے جسمانی طور پہ تو شاید طاقتور بنا دیا تھا، لیکن اخلاقی اور جذباتی طور پہ میں کھوکھلا ہو چکا تھا۔ میں نے جو کچھ کیا وہ محبت نہیں بلکہ ظلم تھا، اور ظلم کی بنیاد پہ کبھی خوشیاں تعمیر نہیں ہوتی۔ میں نے اپنا سر دیوار سے ٹکایا اور سوچنے لگا۔ اس وقت مجھے وہ حکیم کے الفاظ یاد آئے کہ طاقت کا غلط استعمال تمہیں تباہ کر دے گا۔ اگلے کئی دن ہم دونوں ایک دوسرے سے اجنبی بنے رہے۔ گھر میں کوئی ہنسی خوشی نہیں تھی۔ میں نے وہ ساری شیشیاں اور جڑی بوٹیاں کچرے کے ڈبے میں پھینک دیں۔ مجھے معلوم تھا کہ جو کچھ میں نے کیا اس کی تلافی شاید کبھی نہ ہو سکے، مگر اب میں نے سچائی کا راستہ چنا۔ میں نے اس کے سامنے جا کے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اپنی اس خود غرضی پہ اس سے معافی مانگی۔ وہ خاموش رہی، شاید اس کے زخم ابھی تازہ تھے، لیکن میں نے عہد کیا کہ اب میں اپنی زندگی کو اسی سادگی اور فطری اصولوں پہ گزاروں گا جو رب نے بنائے ہیں۔ ہم نے ایک نئی شروعات کی، مگر یہ شروعات اس جنون والی نہیں بلکہ ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے والی تھی۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ مصنوعی سہارے انسان کو صرف گہرائی میں دھکیلتے ہیں، اور اصل خوشی اسی میں ہے کہ آپ جو ہیں اسی میں صبر اور شکر کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ ہم اب جو کچھ تھا اسی میں خوش رہنے لگے، کیونکہ سکون دکھاوے کی طاقت میں نہیں بلکہ دل کی سچائی میں تھا۔